کی کیا بات مولا تیرے. آج آپ کے ہمارے لیے مسرت اور شکر کا موقع کہ حضور پاک علیہ السلام کے سفر حسین میں اللہ نے اس جامعہ کے 151 سال کا سفر مکمل کر. آج ہم 152 ملین تحقیق کے موقع کے دوران اگر 151 سال کی تاریخ پہ نظر ڈالی جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمٰن نے تقریباً 45 سال تک بنفس نفیس خود اس جامعہ کا انتظام و اہتمام کرنا اور اس کی ترقی اور اس کے افتتاح میں بذاتِ حصہ لیتے ہوئے اس وقت کی جو تاریخ بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تنگی دنوں میں جامعہ کی شہرت عالم اسلامی کو دی. پہلی سالوں میں جامعہ کی شہرت عالم اسلامی ہو گئی جس کے نتیجے میں افغانستان، ایران، ترک، عرب علاقوں سے اور ہندوستان کے مختلف علاقوں سے یہاں طلبا آنا شروع. اب ان کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں لیکن وہ حضرات جو یہاں عرب سے تشریف لائے ہیں جیسے ہمارے حبیب عبداللہ مجاہد اور دیگر بہت سارے علماء ہیں جیسے شیخ سالم صاحب، شیخ صالح محبت صاحب اور بہت سارے لوگ ہیں جو رات عرب سے آئے اور یہاں داخلہ بھی تعلیم ہوا. اسی طرح افغانستان سے بھی آئے ان مشہور حضرت عبداللہ صاحب علیہ الرحمٰن اور بہت سارے لوگ مختلف علاقوں سے آئے اور جاتے. یہ جو دور دراز علاقوں سے ان کا آنا اور یہاں تعلیم پانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جامعہ جو ہے اپنے مختصر سے سفر میں بڑی شہرت پائی اور اس کی تعلیم، تدریس اور خدمات کا تجربہ ہو. اب اس کے بعد جو ہے حضرت کے انتہا کے بعد اس کا انتظام و انتظام جو ہے شاہ وقت نواب بن عثمان لکھا کرتے ہیں. یہاں کی ہر چیز کی منظوری وہیں سے آتی اور ہر قسم کا انتظام وہیں سے ہوتا. لیکن یہ حقیقت آپ نظردہ نہیں کر سکتے کہ حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمٰن باوجود یہ کہ آپ عاصم سادس اور عاصم صادق اور ان کے دونوں صاحبزادوں کے استاد ہیں اور ان بادشاہوں کے پاس آپ کی بڑی اجر و ملت کی بڑی وقت کی کوئی آپ کی بات ڈالتے نہیں. لیکن اس کے باوجود حضرت نے جامعہ کو حکومت کے ذریعے انتظام نہیں. جامعہ کا پورا مالیہ حکومت کے سہارے میں
تاریخ بتاتی ہے کہ امام محمد کے زمانے میں جامعہ کو 500 روپے کی ملا، پھر باقی اخراجات جامعہ کا انتظامیہ جو ہے فراہم کرتا، عطایہ کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، خدمت قربانی کے ذریعے اور دیگر چیزوں کے ذریعے یہ آتا۔ تو اس لیے پتہ چلتا کہ حضرت کا منشا یہ نہیں تھا کہ ہم حکومت بھی سے ہی اس کو انحصار کریں کہ اس کے سہارے پر چلیں، بلکہ خالی توقع یہ ہے کہ بغیر کسی انحصار کے اپنے کوششوں سے اور اپنے قدم پہ لگے رہیں اور جامعہ کی ترقی کے لیے کوشش کرتے رہیں، یہی حضرت کا منشا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ توکل بنیاد میں قائم کیا گیا، توکل کے ساتھ ہی شروع کرایا گیا۔ اب حضرت کے وصال کے بعد بہت زمانے کے بعد حکومت ختم ہونے سے 2-3 سال پہلے حکومت کی امداد بڑھی۔ اس سے پہلے حکومت کی جانب سے پورا تکمیل کا معاملہ نہیں ہوتا، مختصر امداد۔ البتہ حکومت کی جانب سے جو ہے 2 مکانات جامعہ کو دیے گئے۔ نواب محمد خان کے زمانے میں مسجد مدینہ مسجد چوک جو ہے اس کے پیچھے جو ہندی سنتا رہا وہ مکان دیا، کیونکہ اتنا بڑی جگہ ملنا شہر میں مشکل، اور یہ بڑی بڑی جگہ بادشاہوں کے پاس ہی ہے، کسی خانگی آدمی کے پاس نہیں ہے، یا تو نواب کے پاس ہوتی یا جو ہے خان کے پاس ہے۔ اس لیے آپ نے اس بارے میں خواہش کی نواب محمد خان سے کہ مدرسے کے لیے جگہ ناکافی ہو رہی ہے، کوئی بڑا مکان کیا گیا، تو اس کی بنا پر وہ جگہ دی۔ اس کے بعد وہ بھی جب ناکافی ہونے لگا تو عثمان علی خان صاحب نے کہا کہ وہ جگہ بھی ناکافی ہو رہی ہے، اس سے کوئی بڑی جگہ دی جائے۔ تو صرف آپ نے ان سے بادشاہوں سے جو خواہش کی صرف جگہ کی خواہش، تو اس کی بنا پر یہ جو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ علاقہ کیا یہ 1911 میں آپ کو اس وقت یہاں جانا۔ تو اس طرح سے جو ہے اب یہاں آنے کے بعد اس زمانے میں ہم اپنے اساتذہ سے جو سنتے ہیں کہ 700 طلبا یہاں پر 700 طلبا یہ ہوتا ہے، تو اس زمانے کے لحاظ سے 700 طلبا کا داخلہ دینا پڑھنا ان کا انتظام یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم سب کچھ وسائل و ذرائع رکھنے کے باوجود بھی 700 کی تکلیف کرنے سے خاص مشکل محسوس کرتا ہے، لیکن اس وقت یہ پھر اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ اس جامعہ کو جو ہے اس طرح چلایا جائے کہ عام طور پر ہوتا کہ حکومت کے حوالے کرے یا خاندان والوں کے حوالے کرے یا کسی اور کے حوالے کرے۔ حضرت شیخ الاسلام نے نہ حکومت کے حوالے کیا نہ خاندان والوں کے حوالے کیا، بلکہ بتایا کہ یہ جامعہ قوم کا مدرسہ ہے اور یہاں کے فارغین اور قوم بھی اس کا انتظام کرنا انہیں کی ذمہ داری ہے۔ تو شیخ الاسلام نے یہ ذمہ داری آپ کے پر منتقل ہے، وہ چاہتے ہیں تو اپنے خاندانوں کو دے سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، اور حکومت کے حوالے کر سکتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن حضرت کا منشا یہ نہیں، بلکہ حضرت کی علامت تھی کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ حکومت میں بدلتی ہے، حالات بدلتے ہیں، جب حکومت بدلتی ہے تو حکومت کے مطابق تمام چیزیں بدل جائیں، اس لیے آپ نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ حکومت کے حوالے کر کے جامعہ کی نوعیت بدلتی ہے۔ آپ یہ مناسب سمجھا کہ کسی بھی صورت ہو جامعہ اپنی انفرادی باقی رکھے، اپنی شناخت باقی رکھے اور اپنے مقصد تعلیم کو باقی رکھتے ہوئے کام کرے۔ اگر کہ اس میں کچھ کمی آتی ہوگی، کمی
دینی پرواہ کیے بغیر اصل چیز کو باقی رکھنا یہ اصل تو اس ایک سیکشن کے بعد بہت سارے لوگوں نے نظریہ بنا کہ اب حکومت کی امداد کی وہ ختم ہو جامعہ کے پاس تو زمانے کے مکانات کے لیے آج کے مکانات کے مکانات کے لیے کہ اس مکانات کے لیے دیش کا خرچ چلایا جائے پھر خود لوگ مسلمان پریشان ہو چکے تھے کہ جاگیرات ختم ہو گئے ان کے منصب ختم ہو گئے شادی کا چندہ کون دے سکتا تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہوا کہ بہتر یہ ہے کہ مدرسے کو حکومت کے حوالے کر دیا جائے کہ حکومت کرے لیکن اللہ رحم کرے اور ان کے خبروں کو ہمارے اساتذہ کے خبروں کو نور سے بھر دے وہ ڈٹے رہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اس کو ہم کبھی قبول نہیں کر سکتے کہ مدرسے کی حقیقت بدل جائے مدرسے کی نوعیت بدل جائے اب اگر مدرسہ جامعہ نظامیہ میں نام رہے اور یہاں تعلیم میں انجینئرنگ کی ہو یہاں تعلیم ڈاکٹری کی ہو یہاں تعلیم کسی اور فن کی ہو تو پھر جامعہ کا جامعہ جو ہے علوم دنیا کے لیے قائم کیا گیا دیگر علوم کے لیے قائم نہیں تو اس وجہ سے حضرت لکھتے ہیں کہ دینی مدارس کے قیام سے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ریاست کے تمام مدارس دینی بن جائے بلکہ یہ ہے کہ یہ طبقہ دینی مدارس کے بارے ہو کر قوم کی خدمت کرے یہ ہمارا مقصد ہے ماں باقی جو ڈاکٹر بننا ڈاکٹر بنے انجینئر بننا انجینئر بنے اور جو بننا ہے بنو اس سے منع نہیں کیا پہلے تو نہیں کہا کہ ہمارا مقصد حقیقی یہ نہیں ہے کہ بالکل مدارس دینی بن جائے آپ تعلیم پڑھیے لا تعلیم پڑھیے انجینئرنگ تعلیم پڑھیے ڈاکٹری کا تعلیم پڑھیے فوٹو آپ بنا نہیں اس وقت تو بنا کے اسی نظریے کے تحت جس سال آپ کا وصال ہوا 1916 میں اسی سال عثمانیہ خان نے جامعہ عثمانیہ کا تعلیم بنایا تاکہ علوم اصلی کی تعلیم کا ایک مرکز تھا تو علوم دنیا کی تعلیم کا تو یہ مرکز تھا اور علوم دنیا کی تعلیم کا مرکز تھا تو جامعہ اس کے مخالفت نہیں کیا وہ جامعہ کی مخالفت اب اسی طرح لگتا ہے کہ یہ جو ہے مقصد تاسیس اس کا واضح کر دیا گیا کہ یہ جامعہ صرف علوم دینیا کی تعلیم و تدریس کے لیے ہے تاکہ یہاں سے ایک جماعت فارغ ہو کر مسلمانوں کی دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دے اس مقصد کے لیے جانا چاہیے اس کے سوا کوئی مقصد نہیں اب اس کے قیمت میں حضرت لکھتے ہیں کہ چونکہ معیشت معاش یہ ہر ایک کی ضروری ہے کہ کوئی آدمی بھی معاش سے بے سے نہیں ہو سکتا وہ مولوی ہو غیر میں اس کے لیے حضرت لکھتے ہیں کہ بانی مدرسہ کے پیش نظر سنت و حربت کی تعلیم بھی پیش نظر ہے تاکہ علماء اپنے اس سنت و حربت کے ذریعے اپنی معیشت کو سدھار سکیں یہ بھی آپ نے آپ کسی کے آگے محتاج نہ بنیں لیکن لوگ بھی لکھتے ہیں آپ کہ اس وقت چونکہ وسائل و ذرائع اس قدر وسیع نہیں ہے اس قدر جو ہے کثیر نہیں ہے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں وہ چیز شروع کر سکیں کہ یہ اس کا آغاز نہیں اسی کے پیش نظر جو ہے موجودہ انتظامیہ میں آپ کے لیے کمپیوٹر کی تعلیم کے صنعت و حربت کا ایک بدل ہوتا ہے کچھ انگریزی تعلیم بھی ہے آپ کو جو ذریعے رکھی گئی وہ جو ہے مقصود کی ذات نہیں ہے یہ دیگر ارجنا کی تعلیم مقصود کی ذات نہیں مقصود کی ذات دینی تعلیم اور عرب علوم دینیا عربی یہ مقصود کی ذات ہے یہ ماں باپ کی مقصود کی ذات میں یہ وسائل کے طور پر
اور مقصود کی ذات اور وسیلے میں فرق ہوتا ہے کہ آپ فرق کے جائیں اس فرق. تو اس طرح یہ جو انگریزی پڑھائی جا رہی ہے یا کمپیوٹر سکھایا جا رہا ہے یا کچھ اور چیزیں جو سکھائی جا رہی ہیں یہ مسائل بس نہیں تاکہ آپ کو معیشت کا کچھ ذریعہ بنے. لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم وسیلے کو مقصود بنا رہے ہیں اور مقصود کو وسیلہ. یہ فرق ہے. پہلے مقصود رہتا تھا وسیلہ وسیلہ، لیکن اب جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں اس کا الٹا کر رہے ہیں. وسیلہ جا کے مقصود بن گیا اور مقصود جا کے وسیلہ. ہم کیوں داخلہ دے رہے ہیں یہاں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم انگریزی پڑھیں گے. کیوں داخلہ لے رہے ہیں کہ یہاں داخلہ لے کے کمپیوٹر سیکھیں گے. تو کیونکہ داخلہ کمپیوٹر میں نہیں ملتا، داخلہ انگریزی زبان میں نہیں ملتا، تو علوم دینیہ میں داخلہ لے. اس کو وسیلہ بنا، اس کو وسیلہ بنا کے وہ چیزیں سیکھو تاکہ تم نکلتے ہی کوئی نہ کوئی نوکری مل جائے. اور صنعتوں کو مستحکم کراؤ کا جو تقاضا تھا جس کو بڑی محنت کی مشقت سے جو ہے وہ مستحکم کرایا گیا، تو اب وہ اسی مقصد کے لیے کرایا گیا کہ وہ چیزیں آپ کے لیے وسیلے کے طور پہ کام آئیں. کہیں ملازمت ہو کہیں کچھ ہو تو آسانی سے وہ کام ہو سکے تاکہ اس کے ذریعے آپ دین کی خدمت کریں. اگر معیشت اچھی ہو جائے تو دین کی خدمت جا سکے. لیکن اب ہم جو دیکھ رہے ہیں معاملہ بالکل برعکس ہے. اس کی وجہ سے کئی خرابیاں پیدا ہو رہی. تو اس جانب ہم کو توجہ کرنا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے اور ہمارا سفر کچھ اور، یہ ہماری نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے جامعہ کا جو اتنا طویل سفر ہے، اس طویل سفر میں جامعہ نے کیا خدمت انجام دی، جامعہ کے اساتذہ کیا خدمت انجام دی، تو آپ کے سامنے کئی نمبر. سب سے پہلے تو آپ کو یہ میں بتاتا ہوں کہ جب پروجیکٹ سیشن ہوا اس وقت ان اساتذہ کی تنخواہ 400 روپے تھی. ان اساتذہ کی تنخواہ 85 روپے تھی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ادھر 400 روپے ادھر 85. لیکن اللہ ان کو قبول کو روز سے بھرتے ہیں کہ انہوں نے پیسے تو دیے، یہ نہیں دیکھا کہ ہم اتنی بڑی تنخواہ چھوڑ کے اتنے کم ہمیں روز سے دکھا. اس کو کیسا کام ہے، اسی پر کھانا آپ کیا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے آسانیاں کیا. یہ نمونے ہمارے ساتھ. دوسرا نمونہ جو ہے ہمارے بزرگوں نے صرف جو ہے درس و تدریس کے حد تک ہی اپنے آپ کو محدود نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو ہے جامعہ کی خدمت کس نوعیت سے کی جا سکتی ہے وہ بھی انہوں نے کبھی اس کو نہیں کیا. چنانچہ ہمارے استاد حضرت حکیم محمد حسین صاحب علیہ الرحمہ جو شیخ الحدیث کے بعد میرے جامعہ، وہ اپنی پیرانہ سالی کے باوجود ہر رمضان میں نظامات کو جاتے تھے جامعہ کے بندے. حالانکہ آپ کا مطلب آپ کے اور بچے جو ہے اچھے ڈاکٹر کے انجینئر تھے، آپ کو کوئی بچی ضرورت نہیں تھی، اور خود آپ کے آمدنی اچھی تھی. لیکن جامعہ کی خدمت کے لیے، جامعہ کے لیے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ
تراویح کے بعد بازار میں نکلا، دکان جا کے جامعہ کے لیے جانا، جبکہ ہم تو شرماتے اپنی دکان کو کیسا جانا، کیسا بولنا، یہ کام مانگنا نہیں آتا، لیکن حضرت کو دیکھیے، حضرت کے ساتھ ہے کہ جب ہمارا ہوش آیا کہ دین میں خدمت کا یہ طریقہ، اپنی جگہ بیٹھ کر ہاں آؤ میرے پاس مجھے لے کے جاؤ، یہ نہیں، بلکہ آپ نے ہم کو یہ بتایا کہ تم کو خدمت کرنا ہے تو گھر سے نکلنا ہے، خدمت کرنا ہے تو جامعہ کے حدود سے باہر آنا، تو گھر سے نہیں، اپنی جگہ بیٹھ کے ہم یہ خدمت کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہم یہ جیسا کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ آسان ہے، یہ بالکل آسان ہے کہ آپ گھر بیٹھو ایک رپورٹ بنا دو آپ، لیکن اس سے نہ جامعہ کو بھی فائدہ ہے، نہ آپ کو بھی فائدہ ہے، نہ اللہ کے پاس کچھ ہے۔ اسی طرح سے 1970 کی بات، جبکہ میں متفق ہوا جامعہ کے لیے ماجا کا ملتا اور کمزور تھا، تو اب زمانے میں طے ہوا کہ بھائی شہر سے ہٹ کر اڈلا کو بھی جانا چاہیے تاکہ جامعہ کے لیے آرام سرنا کا کام اسی سے اسی کرو، تو اب کیسا جانا، کون جانا، حضرت سید عائشہ علیہ الرحمہ کا انتخاب، اور حاضر کے ساتھ میرا اور آپ کا پرمیشن کرنا، یہ دونوں ساتھ کہاں جانا، محبوب نگر جانا، تلوار جانا، کرنول جانا، اور ادھر کے حضرات ہوٹل سے آپ کے بلہاری بھی گئے اور ان کا میرا کا بیان بھی گئے، اس وقت رمضان کے دن، اور جو ہے حضرت کی عمر، حضرت کی صحت، لیکن ان تمام چیزوں کو قربان کرتے ہوئے 10-12 دن کا سفر کیسے چیز کرے، کیا روزہ رہ کے کشت کرنا، روزہ رہ کے جو ہے اور دوسرے علاقوں میں سفر کرنا، یہ سب تو ہم ان اساتذہ کو سیکھیں، دیکھیں، آنکھوں سے دیکھیں، جب بھی ہمارے اندر شوق کرتا ہے، جب بھی ہمارے اندر چلے جاتا ہے، دنیا سے ایک بات، ایک وکیل صاحب جو ہے ذرا ناروا گفتگو اگر اس کا کوئی جواب نہیں، اب جواب نہیں دینے کی وجہ سے ان کو احساس ہوا اپنے بڑھنے، اب وہ حضرت کے ساتھ ہم نہیں کرتے، تو ہم اپنے احساس اگر ظاہر کرنے لگے تو حضرت ایک ہی بات کرتے کہ دیکھو ہم اپنی ذات کے لیے نہیں دیتے اللہ کے، اب تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور ہم اپنی ذات کے لیے آتے ہم بولتے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے نہیں ملتے، اللہ کے لیے ملتے ہیں، اب یہ تم جو بھی بولے ہیں یا جو بھی تمہارا بیان ہے وہ اللہ ہے، وہ اتنا شرمندہ ہوا، معافی چاہنے والا، مرضی کا اقرار کرنے والا، یہ کہ جامعہ کی خدمت ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہے کیا افغانیات دے دیے خدمت ہو وہ بڑا کر کے تو خدمت ہو گئی، یہ ایسا نہیں ہوتا، خدمت جو ہے اور خدمت کا طریقہ بہت سارے ذرائع ہیں خدمت کا یہ مطلب نہیں کہ صرف پیسہ لانا ہی خدمت کا ایسا نہیں، جس سے پیسہ لانا ممکن ہے وہ پیسہ ہے، جس کو طلبا لانا ممکن ہے طلبا کا، جس کو جو ہے کوئی کتاب لکھنا ممکن ہے کتاب لکھے، کسی کو کوئی درد ترتیب کرنا وہ کرے، تو خدمت کے مختلف طریقے ہیں، مختلف طریقے۔ اب اگر ہم یہ نظریہ بنا لیں
کہ جامعہ میں موقع ملا پھر جانے سے خدمت ہوتی تو آپ کو بنانا ہے کہ جامعہ میں کتنے ہزار بچوں کو جو ہے خدمت کا موقع ملتا ہے. جامعہ میں کام کرنے کے لیے ایک محدود داتا ہے. اب محدود داتا سے ہٹ کر اگر ہم یہ بولیں گے کہ ہم کو موقع نہیں مل رہا ہے, ہم کو نہیں مل رہا, تو کیا آپ کو پتا ہے ایسا ممکن نہیں ہے, ایسا ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہے. تو ہم خدمت کو, جامعہ کی خدمت کو اپنے نظریے میں یہ جو محدود کر رہے ہیں کہ جامعہ میں تصرف ہوا پھر جامعہ کی خدمت ہے, یہ صحیح ہو گیا. اس سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں. اللہ جس سے خدمت میں جو لکھا ہو جامعہ میں تصرف کی خدمت میں ہے وہ ضرور ہو جائے گا, اس سے خدمت میں یہ نہیں ہو جائے گا. لیکن خدمت کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہاں ہمارا تصرف ہو یا تصرف نہ ہو, یہ ہمارا نتیجہ نہیں ہے. اس کی طرف ہم کو چلتے. پھر اسی طرح میرے عزیز کرتا اس طرح یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, یہ تو ہے, لیکن جامعہ کی اصل جو خدمت ہے وہ ہے ہماری بہتر تدریس اور بہتر ہماری تشریح کا. اگر یہ چیز ہمارے اندر اچھی طرح نمایاں ہو جائے تو پھر وہ ہمارے لیے باعث فخر, وہ ہمارے لیے باعث مسرت. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب آپ کے سامنے فلسطین کے بچے, ملک شام کے بچے, کویت کے بچے, ان کے پاس کیا یونیورسٹیاں نہیں, ان کے پاس کا مدارس نہیں, کیا ان کو عربی زبان سیکھنے کی کوئی ضرورت ہے. لیکن یہ طلبا آپ کی جامعہ کی شہرت سن کر یہاں امتحانات میں شریک ہیں. یہ کوئی بناوٹ بات تو نہیں ہوتا, سپریم کورٹ ہے کوئی شریک نہیں بات, پورا ان کے مسالے ہیں اور ان کے امتحانات ہیں, ان کے امتحان کے مسائل ہیں. تو وہ بچے یہاں بچے ہو یا بچیاں نہ جو شریک ہو رہے ہیں, کس بنا پہ شریک ہو رہے ہیں, آپ کی جامعہ کی شہرت کی بنا پر, یہاں کے اساتذہ کے خاطر کی بنا پر, یہاں کے درس و تدریس کی جو ہے اہمیت کی بنا پر. تو اس کو کافی رکھنا, بلکہ اس کو اور مزید جو ہے ترقی دینا یہ ہمارے. اور اسی طرح کہ آپ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بزرگ جو ہے احیاء المعارف ہے, احیاء المعارف میں وہ خدمت انجام دی کہ دنیا میں آج تک کوئی اور انسان خدمت کرتا ہے. اگر ہے تو بتاؤ. تو اب یہ جو ایسے جو خدمات ہمارے بزرگوں کے ہیں, اگر ہم اس کو باقی نہ رکھیں اور اس کو ترقی نہ دیں تو یہ ہماری ناقابلی ہوگی اور ہم ترقی کے بجائے تنزل کی طرف جانے کا راستہ. تو ہمارے بزرگوں نے اشاعت العلوم قائم کیا, ہمارے بزرگوں نے احیاء المعارف قائم کیا, اور ہمارے بزرگوں نے جو ہے کئی جو ہے تعلیم اور تعلیمات کا ذریعہ ہو, خواہ ادب میں ہو خواہ کسی اور فن میں. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک فن کے اندر ہو, ایسا تو نہیں. جس فن میں بھی ہو, جیسا بھی ہو, جو بھی ممکن ہے وہ جو ہے ہم کو کرنا ہے. ان کے تفصیل تو بہت ہے, وقت ممکن نہیں ہے, یہ بچہ ہے. اس لیے میں اپنے طلبہ حدیث سے اور طلبہ موجودہ سے یہ خواہش کروں گا کہ آپ پڑھنے کی طرف زیادہ طور پر اساتذہ کی جھنجھوڑ, ان کے سینے میں کتنا علم ہے دینے کی پوری کوشش کرو. کیوں چلو اساتذہ سے کیوں چلو
ان سے علم لینے کے لیے ہمیشہ تیار ہے اور اساتذہ سے خواہش کروں گا کہ وہ اپنے مال کی تقسیم میں وکالت کر سکتے ہیں، گھرے منتقاتی معاملہ ہے، لیکن علم کی تقسیم میں وکالت جتنا دے سکتے، جتنا خرچ کر سکتے، جتنا پہنچا سکتے پہنچا دیں، تاکہ یہ ان کی طلبا کے لیے بھی ذخیرہ ہو، ان کے لیے بھی ذخیرہ ہو۔ میں اساتذہ سے خواہش کروں گا، طلبا سے خواہش کروں گا، طلبا حکیم سے خواہش کروں گا کہ آپ جامعہ کی ہمدردی اس کے بارے میں کسی بھی یہاں کے طالب علم کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ جامعہ ہے، جو یہاں پڑھا، جو یہاں رہا، جو کھایا، جو کیا، وہ جامعہ کا دشمن نہیں ہے۔ رائے کا اچھا ہو سکتا ہے کہ بھائی میری رائے کو آپ کی رائے کو یہ ہو سکتا ہے، لیکن جامعہ کا مخالف نہیں ہے۔ لیکن طلبہ قدیم سے بھی میرا خیال ہے کہ آپ اپنی اجتماعیت کے ذریعے، اپنی جماعت کے ذریعے جامعہ کو اس طرح سے آپ مدد پہنچا سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہمارا مطالبہ کیا جامعہ کو سالانہ 1,00,000 روپے لا کے دو گے، ہمارا عجیب مطالبہ یہ ہے کہ آپ شاخے خانے، مدارس خانے، اجزاء میں ہو، دیہاتوں میں ہو اور جہاں جہاں جگہ ہو قائم کرو، وہاں بچوں کو ابتدائی تعلیم کو بھی دھیان دیں۔ یہ تو کر سکتے، اب یہ آپ کا مقصد ہے، یہ آپ کے مقصد میں داخل ہے، یہ کام کر سکتے کہ اسی کی دعوت ہے۔ اب جو لوگ اس کام میں مصروف ہیں اللہ ان کو جزا خیر دے، جو نہیں ہیں تو ان کے لیے جو بتائے ہے کہ وہ اور آگے بڑھے، کچھ کوشش کریں اور جدت کریں۔ اب رات میں فون آیا 6 سال نکل کہ وہ کوئی کتاب نہیں کریں، اب وہ جو ہے بیچارہ جن کے پانی گزر ہیں ان کے حالات میں، لیکن ہماری عجیب الفرصتی یہ ہے کہ ہم خود اپنے حالات دے نہیں سکتے، حالات تو شاید ہو رہا ہے اپنے والے، ہم اتنے عجیب الفرصت ہے کہ بھائی میں کون ہوں، کیا پڑھا، کب تک پڑھا، کیا ڈگری ہے، میں ضرور ہوں تو کتاب خواہش کر رہا کہ کم سے کم مقدر کے اپنا تعلق ہوتا ہے کہ اپنی کتابیں شامل کیا اور وہ کتاب چھپ جائے تو تمہارے لیے، تمہارے اولاد کے لیے ذخیرہ ہے، تمہارے ماں پڑھے گے کہ ہمارے والد کا یہ ذکر ہے، لیکن وہ جو ہے نارا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 125 سال رسول میں جامعہ جانے سے اعلان ہوا کہ جو معلوم جہاں ہیں اور کیا خدمت انجام دے رہے ہیں اس کی ترغیب ہے۔ اخبار میں نام حاصل ہوا، اس میں سے ایک طالب علم وہ بھی کون سا پہلے سماجی سے لیا تھا، انہیں بھیجا جس کے سوا پورا آپ بتا ہو یہ افسر کیا آپ کو پیدا بھیجا، کیا آپ کو یہ مدد دے سکتے، اس سے ہم کو کیا ترقی کا موقع ملتا ہے۔ یہ شکایت کی طرف سے نہیں ہے، شکایت کی طرف سے تاکہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، ہماری کوتاہیاں اپنے آپ کو دور کر دیں، اس کے لیے بھی کرتا اللہ کی دعا ہے کہ اللہ اس طرح دن 151 سال اس جامعہ کے سفر کو مکمل ہونا دعوت اپنے علیہ السلام میں اس کا سفر جاری و ساری رہے اور فیض عام سے عام ہوتا جائے اور یہاں سے یہ واضح ہونے والے اسلام کے اور مسلمانوں